کامیابیاں بتائیں، اور الحمدللہ ہماری کامیابیاں ہیں بالکل ایسا ہی ہے. اس کو میں اور آگے بڑھاؤں اس بات کو. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. دیکھیے آپ کا جو ملک ہے اس کے شہری بھی، سویلین بھی اور فوجی بھی دونوں قابل عزت ہے اور قابل ہنر ہے. آپ فوجی کی بات کر لیں، اگر ایک تو اپنے سن 65 کی جنگ بالکل واضح ہماری فتوحات کون نہیں جانتا، لیکن ورلڈ لیول پہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا 79-80 میں کہ سعودی عرب میں ایک کچھ لوگ دہشت گردوں نے اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم مہندی ہیں، امام مہندی ہیں، اور پورا قبضہ کر لیا تھا، سارے لوگوں کو یکمال بنا لیا تھا. اس وقت کے جو وہاں کے جو بادشاہ تھا شہنشاہ فیصل، تو انہوں نے یہ دیکھ کے وہ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، تو پوری دنیا کو انہوں نے اناؤنس کیا کہ کون آگے بچائے گا. پوری اور دنیا وہاں میں کون یہ کھڑے بات تھے؟ ریکارڈ پر رہی ہے. آپ کے ملک نے یہ چیلنج قبول کیا تھا، اور پرویز مشرف تھے اس وقت میجر تھے، وہ گئے ہیں اور ایسی اسٹریٹجی ڈیولپ کی انہوں نے کہ وہ بھی مارے گئے سارے اور ایک فوجی زخمی نہیں ہوا. آپ کا خدا کے گھر کی حفاظت. دیکھیے ایسے لوگ ہیں، اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم ہائی لائٹ ہوئی ہے، بہت کم ہائی لائٹ ہوئی ہے. یہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے آپ کے فوجیوں کی اور عوام کی. میں نے آپ کو بتا دیا 65 کا. تو کون سی چیز ہے جو ہمارے لوگوں میں کم ہے؟ ہمارے لوگوں میں جو کم ہے وہ ایسا ایمان ہے جو بک جاتا ہے. ہماری کانشیس لیول جو ہے وہ دوسروں کی نظر ہو جاتا ہے. ہماری خواہشات کے تحت ہم ہر چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمیں سب ضرورت ہے، ہمیں سب ضرورت ہے اجتماعی طاقت کی. ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے. ہمیں آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو الیکشن ہو رہے ہیں، آپ اس میں یہ تو اناؤنس ہو رہا ہے کہ میں بجلی فری کر دوں گا اور میں جو پانی دے دوں گا، مگر یہ کہیں اناؤنس ہوا ہے کہ لیپ ٹاپ بھی دے دیں گے. یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہو رہا کہ ہم اتنی انڈسٹری بنا دیں گے، اتنا ایگریکلچر کو بڑھا دیں گے، سمجھے نا، ہم اتنا پروڈکشن بڑھا دیں گے، اتنا ایکسپورٹ بڑھا دیں گے. میں آپ کو حیرانی ہوگی یہ بات سن کے پچھلے سال کی کہ وہ ملک جو ہمارا ملک تھا بنگلہ دیش، اس دفعہ ہائیسٹ لیول پہ تھا پچھلے سال. چائنا جیسے ملک سے اس کی ایکسپورٹ سب سے زیادہ تھی. یعنی حیران کن بات ہے، جسے آپ کوئی توجہ نہیں دے رہے، وہ ملک اتنا آگے اور آپ اتنا پیچھے. صرف جب تک آپ کو ملک ترقی نہیں کر سکتا، جب تک آپ اپنی پروڈکشن نہیں بنائیں گے، آپ اپنے ایکسپورٹ نہیں کریں گے. ایکسپورٹ جب تک نہیں ہوگی آپ کو ملک ترقی نہیں کر سکتا، نہ آپ کا عوام نہ آپ کا بچہ. آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے پروڈکشن کو بڑھائیں تاکہ یونٹی بڑھے، پیسہ ہے ملک میں. بالکل. اچھا جلدی سے بریک کی طرف جانا ہے، لیکن ایک بات جو آپ نے بڑی اچھی کی کہ ہمیں مل جل کے یونٹی کے ساتھ چلنا ہے، تو اس میں ہماری افواج بھی آ جاتی ہے، ہماری ڈیموکریٹک جو پارٹیز ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں. تو ہم نے مل جل کے کام کر رہے ہیں، بعد میں فیصلہ کر لیں گے کہ رول کس نے کرنا ہے. پہلے بنا تو جائیں ملک کو، بعد میں پھر دیکھ لیں گے کہ کس نے رول کرنا ہے. یہ بھری ہوئی جو سمجھے میں نے سوچے تھے خبر نہ کیڑا پر ہو تو نارمل پر لگنا ان ٹائم کے مجھے لگے تو 4 گنا ودھیک جو وہ ایک جہاز نہیں تھا کانکریٹ، جو ایک بڑا کامیاب جہاز تھا، اور اس کے بعد دوبارہ پلاننگ بھی ہو رہی ہے ویسا جہاز بنانے کی. مجھے لگتا ہے اس پروگرام نے وہ سپیڈ لی ہے اور پتہ ہی نہیں چلا ہے کہ پروگرام کیسے چلا گیا ہے. اور جب بھی ملک کی بات ہوتی ہے تو مجھے لگتا ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے. پھر آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ باتیں جو آپ کے دل میں ہوتی ہیں وہ آپ ایکسپریس کرتے ہوئے جاتے ہیں. اور ہمارے ملک میں الحمدللہ اتنا کچھ ہے، اتنا خوبصورت ملک ہے کہ آپ جتنی باتیں بیان کرتے جائیں اتنی کم ہے. بات سے بات نکلتی ہے اور نہ جانے کہاں جا کے ہم پہنچ جاتے ہیں. ایک بہت اہم بات ہے، میں اگر مینشن کر دوں، بہت اہم بات ہے اور اس کو ریکارڈ پہ بھی آنا چاہیے. ایک وقت تھا کہ ہمارے ہاں جو سمندر ہے اس میں پیٹرول تقریباً ڈسکور ہو گیا تھا، اور بہت سی انڈسٹری جو پیٹرول و تیل کی تھی ڈسکور ہو گئی تھی. اینڈ پہ جا کے وہ سارا چیزیں تو ختم کر دی گئیں، آف دا ریکارڈ کر دی گیا، بات ختم ہو گئی ہے. تو کیا لوگوں نے سوچا کہ یہ کیا ہوا؟ یہ بات ہمیں پتہ تھی. اصل میں ہوا یہ کہ 100 سال کا ایک معاہدہ ایوب صاحب کے دور میں ہوا تھا امریکہ سے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو ڈیم لگا دیتے ہیں، آپ ہمارے تک کوئی یہ معاہدہ کر لیں کہ زمین کی کوئی بھی تیل نکلے گا وہ آپ نکال نہیں سکتے 100 سال تک. اس نے جو 4 یا 5 ڈیم لگائے تھے، تربیلا ڈیم، وہ آج تک وہی ڈیم ہے بس، اور وہ فری میں لگائے تھے اس نے. یہ آپ دیکھیں ریکارڈ پہ جا کے بات، مجھے ڈیٹیل میں بالکل فیکٹ ہے اس بات کی جہاں تک میرے تک پہنچی ہے. تو اس لیے یہ چیز نہیں ہوئی. اب سوچنا یہ ہے کہ صاحب تیل نکل رہا ہے، گیس نکل رہا ہے، نکلتے بند کر دیا. آپ کے سندھ میں پچھلے دنوں میں نے سنا کہ ایک بندہ ایسا تھا، اس نے کوئی پتھر ہٹایا، گیس نکلنی شروع ہو گئی جی اور اس نے واپس بند کر دیا.
گورنمنٹ نے کہا نہیں بند کر دو، ہم نہیں کر سکتے، ہمارا معاہدہ بنائے بھی نہیں نا جی بنائے تو بھی آپ یہ سوچیں کہ یہ چلے آپ کے 100 سال کا معاہدہ تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کے پہاڑ ہیں، آپ کے منرلس ہیں، آپ کے پاس ڈائمنڈس ہیں، آپ کے پاس گولڈ بہت ہے آپ کا، آپ اس کو نکالیں۔ یہ کیا بیٹھ گیا کہ صاحب ہم تیل نہیں نکالتے، اب ہم مخلوج ہیں، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہاں ابھی تک یلو بتی ہے، وہاں لال بتی گئی نہیں۔ تو یہ میں ایک سوچ دے رہا ہوں لوگوں کو کہ اپنے جو ہے پہاڑی علاقے ہمارے ہیں، آج پورے سندھ میں اتنے منرلس ہیں، اتنے جو ہے سمجھلیے کہ اسٹونس ہیں ہمارے قیمتی، ہم بہت اس سے زیادہ مواد کما سکتے ہیں۔ تو اس طرف توجہ دیں، جیسے ہی 100 سال پورا ہو جائے گا پھر دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں، بس وہ کوئی اور 100 سال کا کوئی اور معاہدہ نہ ہو جائے بس۔ اچھا یہ واقعی سچ بات ہے کہ ہم کسی بھی بات کی حقیقت جانے بنا ہم اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو بھی میرا خیال ہے بڑا غلط ہے، نہ صرف ملکی لیول پہ بلکہ